اللہ یا یحب الرسول ہے، یعنی کہ جو اسے اللہ اور رسول پسند کرتے ہیں اور جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اسے میں پرچم دوں گا۔ تو یہ بات تھی۔ تو اگلا دن آیا، صحابہ کرام اکٹھے ہوئے، جو اس میں تھے کہ کہیں میرا نام آ جائے، کہیں میرا نام آ جائے۔ تو حضرت علی بیمار تھے، آشوب چشم کی بیماری، یعنی کہ آنکھ سے پانی آنے کی، آنکھیں کھلتی نہیں جب آشوب چشم ہوتا ہے۔ تو حضرت علی بیمار تھے، تو حضور آئے اور کہا این علی ابن ابی طالب، یعنی کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ حیران سوچ رہے تھے کہ کہیں میرا نام آ جائے، کہیں میرا نام آ جائے، لیکن حضور نے چاروں طرف گھوم کر دیکھا اور کہا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ کہا حضور آپ کی تو طبیعت علیل ہے، آپ تو بیمار ہیں، آنسوب چشم کی بیماری ہے، حضور وہ تو آ نہیں سکتے۔ کہا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ۔ تو حضرت علی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کی عرض کی یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ تو حضرت علی نے کہا، تو حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ علی۔ حضور نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، تو اس طرح حضرت علی کا فرمان آیا پھر اس کے بعد کبھی میری آنکھ میں درد نہ ہوا۔ تو حضرت علی جب گئے جنگ خیبر فتح کی، جنگ خیبر فتح کرنے کے بعد خیبر کا دروازہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا۔ اسی کے متعلق علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے والد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ جب حضرت علی نے اسے اکھاڑ کر پھینک دیا، جب اسے دوسری جگہ رکھنا پڑا تو 70 صحابہ اکرام لگے۔ سوچو علی کی طاقت کیا ہے کہ بائیں ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کس خیبر کے دروازے کو؟ جسے ہلانے کے لیے 70 صحابہ اکرام کی طاقت لگی۔ علی کی طاقت دیکھنا ہے تو علی کی طاقت تو وہ ہے، علی تو وہ ہیں جو ماں کے سکم میں ولایت تقسیم کر دیتے ہیں، علی تو وہ ہیں جو ماں کے سکم میں پہچان لیتے ہیں کہ نبوت کس کے پاس ہے، علی تو وہ ہیں کہ ماں کے سکم میں نبوت پہچان لیتے ہیں۔ آپ میرے موضوع سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ جب حضرت علی حضرت فاطمہ بنت اسد کے سکم میں تھے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچی جان کے پاس آیا کرتے تھے تو اس طرح ہوا کرتا تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، 2 مرتبہ ایسا ہوا، پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب نے نوٹس کیا کہ آخر یہ بات کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جایا کرتی۔ تو ایک مرتبہ پوچھ لیا، اے فاطمہ بنت اسد آخر یہ معاشرہ کیا ہے، تم میرے بھتیجے محمد کو دیکھ کر کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو کہا اے میرے شوہر نامدار، مجھے معلوم نہیں کہ جب بھی محمد تشریف لاتے ہیں تو میرے پیٹ میں اس طرح ہلچل ہوتی ہے جیسے کہ یہ بچے کہہ رہا ہو کہ امی جان کھڑے ہو جائیے، امی جان کھڑے ہو جائیے۔ تو حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ آخر یہ معاشرہ ہے، تو حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ آزمانا چاہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے زور ڈالا کہ آج انہیں اٹھنے نہیں دوں گا، آج آزما کر دیکھوں گا۔ تو وہاں والد کی طاقت اور سکم میں بیٹے کی طاقت، کس لیے؟ ادب مصطفیٰ کے لیے، ادب نبی کے لیے۔ تو وہاں پہ حضرت ابو طالب طاقت لگا رہے ہیں، خوب طاقت لگا لی، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی۔ تو پھر حضرت ابو طالب نے کہا آخر معاشرہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا بیٹے محمد جب بھی تم آتے ہو تو گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے سکم میں جو بچہ ہے تو اس کی پیٹھ تمہارے طرف ہوتی ہے، لیکن جب آپ آتے ہو تو اپنا چہرہ مبارک تمہارے پاس کر دیتا ہے، تمہارے سامنے کر دیتا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر سن کر حضرت میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ بچہ اپنا چہرہ مبارک میرے چہرے کی طرف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا یعنی کہ وجہ اللہ کریم، یعنی کہ اسی وقت حضرت علی کا یہ لقب رکھا گیا کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی اللہ اس کے چہرے کو روشن فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی آپ کسی بھی صحابہ کے نام میں دیکھ لیں، کسی کے نام کے آگے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہیں ملے گا، سوائے حضرت علی کے عدد مصطفیٰ کی وجہ سے کیا لقب ملا؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اس کی ایک اور یعنی بات ہے جو ہے کہ اور حضرت علی کی میرے آقا سے محبت دیکھی، آقا نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی۔ علی تو وہی ہیں جو جنت و دوزخ کا بھی ٹکٹ بانٹیں گے۔
حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے دنیا میں بھائی ہو اور جنت میں بھائی ہو۔ ارے علی کا تذکرہ ہم نہیں، ہمارے سردار، تمام صحابہ کے سردار جنہیں کہتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہر جمعہ کو سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ حضرت کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ جس بھی محفل میں حضرت علی موجود ہوا کرتے تھے تو ٹک ٹکی لگائے حضرت علی کو دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا بابا جان آخر معاشرہ کیا ہے، آپ حضرت علی کو اس طرح ٹک ٹکی لگائے کیوں دیکھتے ہیں؟ کہا بیٹی تم نہ سمجھو گی کیونکہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا انظر علی عبادت، یعنی علی کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں عبادت کرتا ہوں علی کو دیکھ کر۔ کہا بابا جان آپ نے صرف اتنا سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، من کنتو مولا، علی، علی، زہرا کا سوہر، علی، علی، حسنین کا بابا، علی، علی، دمشق کلندر، علی، علی، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی۔ سبحان اللہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اسی کے متعلق ایک اور حدیث پاک آئی ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، حضور نے فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں صالحین کا اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ تو ذرا سوچئے جہاں اللہ والوں کا یعنی ولی اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جو سلطان ولایت ہے، ہم کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ سلطان ولایت ہے، داماد رسول ہے، جوز بطول ہے، حسنین کریمین کے والد ہیں۔ ذرا سوچئے ان کے ذکر کے وقت کس طرح رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بات نہیں ہے، ہم بھی بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ اس لیے تو علامہ احمد لکھنوی وہی فرماتے ہیں کچھ یاد مرتضیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار پنجتن ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، جہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں